بڑھ گئے اور اس طرح بڑھ گئے کہ میں اپنا دامن بچا نہیں سکا. مجبوراً کوئی بیٹھ جائے نا پڑے نا سب بیٹھ جائے سب کو اوپر بیٹھا سب کو نظر ہوا. یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے اور میں اپنے آزار کے باوجود کوئی جانتا ہے جو بات ہوتا ہے. آپ لوگ نہیں جانیں گے اور زبانی عمر کے لوگ پورے آدمی کی بزرگ کو آپ کہہ جائیں گے. میرے لیے آنا بیٹھنا تقریر کرنا یہاں سب مشکل ہے اور پھر مصیبت یہ ہے کہ تقریر کرنے کے بعد میری نیند بھاگ جاتی ہے. وہ میرے لیے سب سے زیادہ بڑی اور مشکل چیز ہے. مدنی دارالمطالعہ جب سے ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے تو میں اس کا بچپن کا اپنے بچپن کے زمانے کا قصہ یاد آتا ہے. مدنی دارالمطالعہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اختلاف ہو گیا. پورب اور پچھم کے طرف پورب میں اعظم گڑھ اس زمانے میں اعظم گڑھ کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے میرا جنم بھی دیکھنے والے بھی لوگ نہیں ہیں. اور عبد الحی صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز سے وہ اس میں آگے آگے تھے اور دوسری طرف پچھم کے طرف نے اتنا اختلاف بڑھا طلبا میں بھی اس کا خطرہ ہوا کہیں مار پیٹ نہ ہو جائے تو اس پر تیار ہوئے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے طلبا کی اور فیصلہ کریں. جہاں حضرت تشریف لائے حضرت نے ووٹ ڈلوائے. مشرقی یوپی کے ایک سال چلے گئے اور ان کا ووٹ مغربی یوپی کے حق میں آیا. ایک ووٹ سے مغربی یوپی والے غالب آ گئے. مولانا عبد الحی صاحب کو دوسرے گروپ تھے اور مضبوط گروپ تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت ایک ہی آدمی تو ایسے حضرت نے فرمایا کہ چاول کی دیگ میں سے ایک ہی چاول دیکھا جاتا ہے. مولانا عبد الحی صاحب کچھ اور بولے. آپ بولتے رہے ہو میں تمہارے لیے آج رات میں تہجد کے بعد دعا کروں گا نہیں تو تم کال آ جانا. بس بدل گیا جو حضرت نے فیصلہ کیا ہو گیا. یار جو بولے ہم چڑھے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اکابر کی زبان سے جو بات نکلتی تھی ایسا اثر ہوتا تھا. مولانا عبد الحی درپیش صفت انسان حضرت کے ایک جملے کو سن کر کے ان کی زندگی
کرتے ہوئے اور آگے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر بیٹھ گئے اور حضرت نے ان کو جو تعلیم دی ہوگی گردن جھکا کر بڑا محرم میرا خیال میں 5 منٹ گزرے ہوئے. ایسا معلوم سے ایک ہی جسم کی رگ و ریشہ گھر کرا رہا ہے. ہم تو دیکھ کر پریشان ہو گئے. جب ہم 5-10 منٹ کے بعد بے قرار جب ہم ہٹے وہاں سے تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے مجھ سے گزارنا پر پوچھا کہ وہ آدمی جس کے ساتھ حضرت نے یہ بات فرمائی تھی جو یہ بات بڑی اہمیت یہاں تھی، لیکن اللہ نے کیا تاثیر اس بات کے اندر رکھی تھی کہ دنیا بدل گئی. کافی وقت پکا نہیں گزرا مصنوعی مولانا جو انسان پر تبدیل کیا کرتے تھے اور تبدیل کے اندر بڑی جذب کی کیفیت ہوا. درویشانہ سفر یہ بھی مشکل تھا. میں نے دیکھا ہے کہ لکھنؤ کے اسٹیشن پر ان کے لیے ٹکٹ خریدنا بھی مشکل تھا. راجا نے کیسے کرتے تھے؟ ایک مرتبہ میں ملا اور مجھ سے کہنے کہ یہاں میں ٹکٹ خریدوا دوں. میں گیا ٹکٹ خرید کے ویسے ان کے پاس تھے مگر ایک عجیب جذب کی کیفیت ہوا کرتی. ایسے ایسے لوگ تھے جو دیکھا ہے زبان سے بات نکلتی تھی کہ بدعا کروں گا مگر اللہ کی قدرت کا کرشمہ کیا تھا کہ اجازت ملی اور جو ان کی کیفیت تھی جنہوں نے دیکھا نہیں ہے وہ سمجھ نہیں سکتے کہ کیسا آدمی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو. یہ وہی نادان آدمی کے سکتا ہے جس نے شیخ الاسلام کو دیکھا نہیں. شیخ الاسلام کی زندگی دیکھنے والے رکھتے ہیں کہ اس کی ایک زبان ایک بات میں آنکھ کو اٹھاتے تھے تب کھولتے تھے تب ہاتھ اٹھاتے تھے تب قدم بڑھاتے تھے کب اس طرح کی ہوا کرتی تھی. اس کو جانتے نہیں کوئی بے ہو کسی کو کیا نہیں کرنا اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مدنی رحمۃ اللہ نے ذات کی طرف منسوب ہے. اللہ جو جائے کرتے لیکن آج دنیا کے اندر کوئی جانا نہیں ان کی جگہ بیٹھ کرتے ہو اس کو کھول کر دے. ہم تو اس کے اوپر یقین نہیں ہوتے. ٹھیک ہے میری ایک نسبت ہے اگر کے ساتھ وہ میری پہلے دنیا کی نسبت بڑا ہو گیا مدنی رحمۃ اللہ کی طرف کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں ان کو اپنے اقابل کے سوئے حسنہ کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارا فتنہ تمام کے تمام اقابل سے غور کرتے ہیں. یہ سب کے سب لوگ تصوف میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرمانے لگتی تھے علماء. اگر آپ لوگ کتاب دیکھیں گے آپ
حاجی صاحب سے لے کر ان میں سب سے آخر حضرت مدنی ہیں شاگرد کا مطلب ایک تصوف سے سیکھا تصوف کا پہلا سبق مکہ معظمہ سے لیا ہمارے اکابر کی خصوصیت رہی ہے حضرت حاجی صاحب اور ان کے خلفاء یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دارالعلوم یا کسی بھی مدرسے کی جہاد دیواری میں محدود نہیں کیا آپ کو دیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے دارالعلوم سے وابستہ جتنے لوگ ہیں چاہے حاجی صاحب ہو حضرت کوئی ہو حضرت ناروی ہو یا اس کے بعد سب سے بڑی شخصیت اس کے بعد علاوہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے اپنے آپ کو خانقاہ تک محدود کروایا زیادہ ورنہ تو کسی شخص نے اپنے آپ کو مدرسے کی جہاد دیواری میں محدود نہیں کیا کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے پہلا خطبہ ہے اور کوئی آخری خطبہ ہے جب مرتا کے جیب سے آئے تو ابھی آئے نہیں تھے یہ خبریں گرد تھی کہ چھوٹنے والے ہیں جانتے تھے اس کے شاگردوں کے خلاف آئیں گے تو پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پر وہ دوڑے حضرت مفتی عباد اللہ کا ان کے شاگرد شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے جمعیت علماء کو ایک جماعت بنا کر امرتسر اور جمعیت علماء کو نے کیا کہ حضرت مفتی جائیں گے اس پر دوڑیں گے سب سے پہلے صدر مفتی عبید اللہ صاحب بنے مگر مستقل نہیں عالمی صدر طے ہو گئی بات مستقل صدر حضرت تشریف لائیں گے تو صدر بنے چنانچہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آئے دلی میں دوسرا جلسہ ہوا حضرت کے مثال سے 12 دن پہلے جس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو صدر بنا دیا مستقل حضرت اسی حیثیت میں بھی نہیں تھے کہ خطبہ صدارت پڑھ سکتے اپنے شاگرد مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دنیا کے ماحول خطبہ صدارت صدارت میں الفاظ کو مجھے یاد نہیں رہتے حاصل اس کا یہ ہے کہ اسلام اپنے اندر اقتصادیات سیاسیات زندگی کے تمام شعبے لیے ہوئے ہیں آپ ذرا غور کیجیے اقتصادیات ہو سیاسیات ہو مولانا کا مقصد تھا کہ ملک کی جنگ میں انگریز کی غلامی سے باہر نکلنا ہوتا اسلام نے تمام شعبوں کو اپنے اندر کے رکھا اس کے بعد کیا فرمایا جو لوگ مسجدوں کی چہار دیواری میں رہ کر زندگی گزار
نظریہ تھا علماء دیوبند، اور اسی نظریے کی وجہ سے ہندوستان سے لے کر مالٹا تک کھیلوں کو آباد کیا۔ میں دوسری بات کہتا ہوں، وہ حکومت جس حکومت نے بڑے بڑے افراد کو نہیں ملکوں کو خرید لیا اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری حکومت کے اندر گا، اگر ان کے خرید میں نہیں آ سکے علماء دیوبند نہیں آ سکے۔ حاجی صاحب نے ضرور سے ٹھیک ہے، ان کے شاگرد نام بھی حاجی عابد حسین صاحب وہی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کو خرید رہے تھے۔ اس لیے کہا کہ عذاب کے اور ایسی شخصیت ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان میں سے کسی ایک کو خرید آج کوئی ان کا جانشین مل جائے گا، اس کے اندر دم ہم ہے جو ان کی جانشینی کہاں کرا کرے گا۔ ان کی زندگی اسی طرح گزری۔ میں نے تو اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، حضرت کو دیکھا زندگی کے تقریباً 9 سے لے کر 10 سال تک یہ لوگ اندر گزر رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کو جہاں جس وقت ضرورت پڑی اپنا کفن ساتھ لے کر کے چلیے۔ ہمارے قابل خرید گزار تھا، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، یہ سب کچھ ہوا، لیکن آپ حضرت نامردی کو دیکھیے، حضرت کوئی کو دیکھیے، حضرت شیخ الہند کو دیکھیے، حضرت مدنی کو دیکھیے، جو لوگ سیاست میں اور جو لوگ سیاست نہیں تھے وہ بھی کام کر رہے تھے، ایسا کام کیا حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مثالیں 1000 کے قریب لوگ کرتے ہیں تصدیق کیا، اور حضرت کے علم کو اگر آپ دیکھیں اور بوادے اور نوادے کو دیکھیں، اللہ نے خانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو خانقاہ تک معلوم کرنا، باقی اور لوگ نہیں تھے۔ جہاں ضرورت پڑی، جس وقت ضرورت پڑی، اور یہ سمجھا کہ یہ اسلام کی آواز ہے، بے خطر بڑے نہیں کرتے کوئی رحمۃ اللہ نے کیا اور گرفتار ہوئے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار نہیں ہوئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے، مدنی گرفتار ہو گئے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو ملک میں بھی گرفتار ہو گئے، مگر وہ بالکل زندہ نہیں رہے، انتقال ہو گیا، اور مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 9 سال جیل کی جیل میں گزارے۔ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ طلبہ حدیث اس چیز کو سمجھیں، اپنے آپ کو محدود کر دینا، جہاں جائیں وہاں پر پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو چہار دیواری میں محدود کر کے رکھنا، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے۔ جہاں اسلام کی ضرورت ہے وہاں کفن بات کرنے نکل جائے گا۔ نظرات کا مسئلہ یہ دیکھیں، میں ایک بات بتاتا ہوں، دونوں نے حضرت کوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے پڑھا، پڑھنے کے خود پڑھا کالج کے اندر
وہاں سے نکل کر اپنے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح زندگی گزاری کی پڑھنے حضرت سے بڑی رحمۃ اللہ علیہ اسی پر چلایا. جب تک پڑھ کر فارغ نہیں ہو گئے دارالعلوم سے چاہے میرٹھ میں رہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بعد کوئی سیاست نہیں. جب اللہ نے دلوں میں کمال عطا فرما دیا اب اس کے بعد نکلے اور اسلام کو ضرورت نہیں کہ غلامی کی زندگی سے ملک کو نکالا جائے مسلمان کو نکالا جائے. تو پڑھنے کے زمانے میں کسی چیز کے اندر رحمۃ اللہ علیہ رات اور دن پڑھاتے تھے. مدینہ منورہ کے اندر مجھ سے فرماتے تھے کہ میں 20 گھنٹے مدینہ منورہ میں پڑھاتا تھا. یہ موقع نہیں ملتا تھا. ایک بدھ کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی. کوئی پورا دن مجھے میرا مطالعے میں لگ جائے گا. گزارنے والے لوگ آپ نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں جب تک پڑھنا تھا کوئی مشغلہ نہیں تھا. سر سے پیر تک زندگی ڈوبی ہوئی تھی پڑھنے والے حضرت نانوتوی زندگی ایسی حضرت مدنی کی زندگی ایسی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کے بزرگوں کے کفش بردار ہیں. مجھے آپ کے لیے سعادت ہے اپنے آپ کو کفش بردار کریں. انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے زمانے میں کوئی مشغلہ اپنا کیا اپنا اللہ نے اس کے اندر کمال فرمایا. حضرت نے سلاسل تجربات پڑھاتے تھے. وہاں اس میں لکھا ہے کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھتے ہیں کہ حسین کیا چاہتا ہے. میں نے کہا کہ جو کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں وہ مجھے یاد ہو جائیں اور جو نہیں پڑھی ہیں اللہ کی مطالعے کی فرمایا یاد ہو دیا. آج اس کتاب کے اندر الفاظ بدلے ہوئے ہوں گے. جب تک لگے رہے رات اور دن اسی کے اندر لگے رہے کوئی اور کام ہی نہیں کرتا. جب نکل کر باہر آئے تو مالٹا چلے گئے. مالٹا سے واپس آئے. بار بار کہتے تھے کہ میں جانا چاہتا ہوں. باپ بھائی انتقال ہو گیا, بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا, اولاد کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا, سب مالٹا گیا. حضرت نے اجازت نہیں دی. اس کا میں دیکھو یاد رکھیں بجائے اس کے کنار اٹھتے یہ کہا جاؤ مرنا آزاد کو ضرورت دینے کا وہاں چل جاؤ کر دیتا. یہاں سے ہم لوگ پڑھتے تھے کہ معلوم ہو جا واپس آئے دیکھا کہ لوگ جب کر کے واپس آئے.
عمل اور اسلام کے لیے جو قربانی بھی جس کی ضرورت ہوئی وہ کیا ہے، پورا کیا ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں، پڑھ لیے پڑھیے، محنت کے ساتھ پڑھیے، اس کے بعد جو اکابر کا طریقہ تھا پڑھائیے اور پوری قوت کے ساتھ پڑھائیے، اور قوم کی جو خدمت کر سکتے ہیں بغیر کسی رتی برابر کرنے کے قوم کے لیے سے وابستہ ہو گئے اور کام کیجیے، جو کام بھی کر رہی ہے اس کام کی نتیجے جو اس کام کرتے ہیں کوئی کسی زمان میں نہیں کر سکتے، اور تو بھی کرتے ہیں لوگ راستے میں پڑھ کر آپ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، اللہ ہماری زندگی میں آپ کو دے دیا، آپ کو زندہ رکھے۔ میں کہتا ہوں بابا کوئی زندہ رہا ہوگا تو میں بھی زندہ رہوں گا، اور میں مطلب کیا ہے کہ دنیا محتاج ہے آپ کے علم کی بھی، آپ کے عمل کی بھی، وہ عمل جو آپ کے عقائد کام کرتا ہے انجام سے بالکل غافل ہو کر کے آپ کو بات کریں۔ آج ہندوستان کا سب سے زیادہ میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اور آپ دیکھیے کافی زندگی پڑھنے میں محنت اور آپ کو جتنی جماعتیں بنا رکھی ہیں اور اپنے نام رکھ رہے ہیں وہی اکابر گزر رہے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کی بات کی، لیکن آج جو ملک کی صورتحال ہے اور نفرت کے اس ماحول کو اپنے سیاسی پارٹیاں اپنی زندگی کے لیے نفرت کے بازار کو گرم کرنا چاہتے ہیں، آپ کا یہ کام ہے، میں کہتا ہوں فرض ہے آپ دیار و محبت کے لیے تعلیم کے ساتھ اپنی زندگی کو لگائیں، تب آپ بس شیخ الاسلام کے منبر کا حاصلہ کر سکتے ہیں، تب کہنے کے بعد کراچی کے اندر کہا خلافت کے مسئلے کے اندر مذہبہ کی آئی آگے بات کو کرتے کرتے نہیں ہے اسلام کا مخالف ہونے کے لیے اسلام کو جانا کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں انگریز اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو سب سے پہلے میں اپنی آنکھوں سے جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوا؟ میں جانتا ہوں انجام یہی تو ہوگا کہ میں ہم کو خبر کر دیا جائے گا، میرے
کہتا ہوں کہ جو یو پی کے ہیں یا یو پی کے نہیں ہیں وہ کہیں کے بھی ہیں، زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو اس نے کے اوپر لے کے چلیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک سے محبت ہے، اس کا مطلب ہے ملک میں ہم رمان، اس کا مطلب ہے یہ بتانا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اور مذہب کی بنیاد پر نہیں، قوم کی بنیاد ملک کے اوپر ہے، جو ہندوستانی ہے وہ ایک قوم ہے، چاہے کرسچن ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے چاہے جس کا مطلب یہی تھا کہ ہندوستان کا بسنے والا ہر آدمی چاہے اس کا مطلب کوئی بھی ہو، یہ تو میری ملاقات مجھے بلایا RSS کے سنچالک صدر نے، میں نے اس کو کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ نبی علماء کا نظریہ کیا ہے، آپ کے نظریے کے خلاف کیا کہ آپ مذہب کی بنیاد پر دو قومیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان ایک قوم ہے، دوسری قوم ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر قومیں، آپ بھی ہندوستان کے رہنے والے، میں ہوں، میرے اور آپ کی قوم ایک ہے۔ میرے جو ساتھ تھے انہوں نے اس کا پتے والا انہوں نے کہا میرے بارے میں مجھے تو میں نے سام ہو گیا بہت پہنچایا کہ ایسا کام ہے کہ جو وطن کے اندر ہندو اور مسلم کے اتحاد کو قائم کر سکتا ہے، جس طرح صرف اپنے اقتدار کو دبانے کے لیے جب سب بی جے پی اور دوسری پارٹیاں ان کے نمائندے کام کر رہے ہیں، 20 کروڑ مسلمانوں نے بہار اور محبت قائم کرنے کے لیے جو 1400 سال پرانی تاریخ ہے، اس تاریخ کو پڑھیے، محنت کیجیے، لیکن پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ لگے، جہاں ہے، جس گاؤں میں ہے، جس قصبے میں ہے، جس محلے میں ہے، جس شہر میں ہے، مسلم اور ہر اقلیت اور اکثریت میں جہاں ہے جو کر سکتے ہیں، یا محبت کی بات کیجیے۔ یہ حضرت مدنی کا کام تھا، ان کے نام کے اوپر آپ نے نام رکھا۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں، ہر خطرے سے اپنے آپ کو دور کر کے کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، مارنے کا کوئی مرنا تو ہے، وہ کون کہے گا ہمیشہ نہیں جائے گا، اللہ کی ذات معاملات کے سلسلے میں حکومت کو تلقین کی ہے۔ ابواب البر والصلہ کے اندر کسی بھی حدیث کی کتاب کو پڑھیے، آپ کو کتنی روایتیں ملیں گی کہ بغیر مذہب کی اختلاف، یعنی بغیر مذہب کو سامنے رکھے ہوئے انسانیت کی بنیاد کے اوپر کوئی طے نہیں، انسان کو انسان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے، وہ انسان مذہب کیا کرتا ہے، یہ اسلام کی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے میں
صحیح ہے نا؟ آپ کہتے ہیں غلط ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے آپ کے اکابر کی زندگی رکھی ہے، خاص کر وہ زندگی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہتا ہوں کہ جب تک آپ پڑھ رہے ہیں صرف اور صرف پڑھ کے، کسی اور چیز میں اگر آپ دماغ کو لگاتے ہیں اور پڑھنے میں کمی کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ دشمنی اپنے اکابر کے راستے کے اوپر آ رہے ہیں۔ پہلے پڑھ لیجیے، جب پڑھانے لگے اور محسوس کریں کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں، مذہب سے اوپر انسانیت کی بنیاد پر چاہے کوئی بھی مذہب اور دھرم ہو، یا یہ آپ کا مذہبی فریضہ ہے، کسی کو مذہبی ترقی نہیں ہے، یہ اسلام ہی کا دن گھٹتا ہے ہر ماحول کے اندر اسی محبت کو لے کے نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے نبی کریم علیہ السلام نے 13 سال تک مکہ معظمہ کے اندر ایسے پکے دشمنوں کے درمیان پیار محبت اور پیغام دیا، انوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ آپ حضرات پڑھیے، محنت کیجیے، خوب محنت کیجیے، اس کے بعد پڑھائیے، لیکن جب پڑھانے کے لیے چلیں ہندو اور مسلم کو ایک دوسرے سے قریب کرنے، پیار اور محبت پیدا کرنے، اپنے مذہب کو اپنی چھاتی سے لگا کر، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندو مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہندو ہو جائے، نہیں، اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر پیار اور محبت کی تربیت کرنا اور اس کے لیے کام کرنا، یہ آپ کا مذہبی ہے۔ ہندوستان کے اندر 20-22-25 کروڑ مسلمان اور اس سے تلنا کرنا ہندو، اگر پیار محبت کے ساتھ زندہ رہے اور ملک میں امن کو قائم کرے، ایک دوسرے کو لگائے، تو یہ اس ملک کا بہت بڑا فریضہ ہے اور بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ بھی جاننے والے کرنا چاہیے، اور آپ کے اس عمل کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں اس بات کا کہتا ہوں کہ جب یہ علماء کے یہ کارنامے جو اس وقت جمعیت علماء کر رہی ہے، جو ہمارے اکابر کی جماعت ہے، اور جس طرح ساری دنیا کے ہر خطے سے پیغام آ رہے ہیں، یہ کیا کرنا ہے اور کتنی اچھی بات ہے، کیسے ہو گئی۔ آپ اگر محبت کا پیغام کریں گے، ضرورت مندوں کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر کے ملائیں گے، ان کو سینے سے لگائیں گے، پیار محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کامیاب ہیں۔ آج یہاں تک کل ہو جائیے، ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی ایمان ہے، اس میں شریک بات ہوئیے اور آگے قدم بڑھانے کے لیے پیار محبت کا کیا طریقہ بنایا جائے اور کس طرح سینے سے لگایا جائے، قطع نظر کسی کا مذہب کیا ہے، تب آپ کامیاب ہیں۔ اور یہ دارالعلوم کا پیغام ہے، آپ کے اکابر کا پیغام